کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں بے نظیر مہدی۔ اور آج جیسے کہ 9 مئی کے جو مزید مقدمات تھے، لاہور انسداد دہشت گردی کی جو عدالت تھی، وہاں پر جو باقی ملزمان تھے جس میں راسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور دیگر جو ملزمان تھے ان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ تاہم جو 2 کیسز تھے ان سے شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب سزائیں سنائی گئی تھی تو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو بری کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی اس وقت بڑے ایکٹیو تھے، وزیر تھے اس وقت کے، اسی طرح فواد چودھری بھی جو تھے وزیر اطلاعات تھے، بعد میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بن گئے اور پی ٹی آئی کا ایک ایکٹیو حصہ تھے۔ ان کو کس طرح جو ہے وہ بریت مل گئی، جبکہ اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دے دی گئی۔ جیسے کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں دونوں میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو سزائیں دے دی گئی اور ان کو ڈی سیٹ ہی کر دیا گیا۔ 6 ایم این ایز تھے جن کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ لا تعداد جو ہے وہ کارکن ہیں، ایم پی ایز ہیں جن کو جو ہے وہ سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہا تھا کہ جلد سے جلد 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان سب کو نمٹایا جائے اور اس معاملے کو ایک طرف کیا جائے گا۔ اب جو اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی وہ پہلے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ احتجاج کر رہی ہے، جو کہ ان کا شاید بنتا بھی ہے احتجاج کرنا، اور 14 اگست کو ایک اور احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 14 اگست وہ دن ہوگا جب 10 مئی کی تاریخی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی، بھارت اور پاکستان میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ پہلا جشن آزادی ہے۔ پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہوگی مگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج منا رہی ہوگی۔ اب کیا ہوگا 14 اگست کو، تمام تر کیا صورتحال ہوگی؟ آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے اور اپوزیشن نے جو ہے وہ شدید ہنگامہ آرائی کی ہے کوشچن آرس کے دوران، اور کہا گیا کہ وقفہ سوالات اور جوابات جو ہوتے ہیں کوشچن آرس جو ہے وہ منسوخ کیا جائے، معمول کی کارروائی کو جو ہے وہ معطل کیا جائے، لیکن اسپیکر نے ان کی جو گزارش تھی وہ رد نہیں کی۔ تاہم جو ہے وہ پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کر لیا اور سب بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کوئی نیا میثاق جمہوریہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے مگر یہاں پر وہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور جیسے کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی میں جو سزائیں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے مزید لیڈرز کو کچھ، اور اس کے بعد ایک دوبارہ سے نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے اس وقت، پاکستان تحریک انصاف پہ بہت دباؤ ہے۔ اس تمام سچویشن پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں ہمارے مہمانوں نے جوائن کیا ہے، رضا کھٹی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، خرم روفی صاحب ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر ہیں، بیرسٹر علی طاہر ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے خرم روفی صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اور جو لوگ تھے اور ان کے جو لیڈرز تھے ان کو بھی آج سزائیں ہو گئی ہیں، خواتین کو بھی سزائیں ہوئی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلسل ایک دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، نہ ان کے وہ احتجاج کامیاب ہو پا رہے ہیں، جو ان کی احتجاجی سیاست، جو ان کا مزاج تھا، اور نہ ان کی اب کوئی بھی جو بھی اسٹریٹجی اپنا رہی ہے الٹی ان کے اپنے منہ پر آ کر پڑ رہی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے پروگریسو پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ ہر وہ پالیسی یا ہر وہ موومنٹ کہ جس کی بنیاد ہی فرکشن ہو یا جس میں دھمکیاں ہوں اور جس میں آپ یوتھ کو انسائٹ کر کے جھگڑا کرنے کی صورت میں آئیں گے تو کوئی بھی ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو سین پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو لوگ اس اپروچ کو جاری نہیں رکھنا چاہتے، ان کی بھی آوازیں اتنی پست ہیں یا ان کی آواز سنی نہیں جاتی، کیونکہ پاپولسٹ بیانیے کے تحت انہوں نے
مزاج ایسا بنا لیا ہے کہ کوئی بھی ایک سنجیدہ آواز ان کے اپنے اندر غیر ایک ایسی بے حیثیت ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اتنا بڑا ٹارگٹ بن جاتی ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر کہ ود ان دیم یہ آپس میں بیٹھ کر بھی کوئی بہتر ڈیسیژن نہیں لے سکتے. تو ان کو جو گورن کر رہی ہے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ فرکشن کو جاری رکھنا ہے، لڑائی کو جاری رکھنا ہے، اور انہوں نے جو راستہ اڈاپٹ کیا اس میں یہ ہے کہ لڑائی کرنا ہے، جھگڑنا ہے، اور پولیٹیکل پروسیس اپنے کو انہوں نے خود ڈیریل کیا آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہاں پر تحمل کی، سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ کر معاملات کو آگے بڑھانے کا اور اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کر کے اچھے ڈیسیژنز لینے کا تھا. تو دے آپٹڈ فار اے چوائس جو کسی صورت کسی بھی ملک میں قابل قبول ہے ہی نہیں. تو دیٹس واٹ دے ول کیپ ڈوئنگ. تو جب وہ کرتے جائیں گے تو اسی طرح کمزور ہوتے جائیں گے اور کسی کا نقصان نہیں کر رہے، صرف یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. اور ہر جو کال ہے ان کی اس کا جب ریزلٹ نکلتا ہے تو یہ اور زیادہ ایک اور کھڈے کے اندر گڑے پڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس میں جاری ہیں اور اس میں یہ چلتے رہیں گے کیونکہ یہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتے. ایون اس مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے اپنی اس پالیسی کو کنڈیم کرنا یا اس کو کہنا کہ ہم کوئی بہتر راستہ اڈاپٹ کریں، کیونکہ ان کا مزاج سارا بن چکا ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی ان کے اندر بیٹھ کر بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جس کو یہ برداشت کریں. تو ابھی 14 اگست کو یہ پھر کریں گے اور الٹیمیٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کا نقصان نہیں کر رہا، یہ سارا کچھ اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا، یہ ہر زیادتی اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں. اور جتنا یہ آگے بڑھتے جائیں گے، فرکشن کو لے کے جائیں گے، تو الٹیمیٹلی نقصان یہ دیں گے. جی اچھا خرم صاحب، یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ایکس پر جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں وہ انتہائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. ان کی طرف سے جو اب بیانیہ اپنایا گیا ہے وہ انتہائی اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک طرف تو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی خط لکھتے 2 بار 3 بار لکھ چکے ہیں آرمی چیف کو، اس کے علاوہ چیف جسٹس کو، اور ایک طرف جو ہے وہ اتنا سخت قسم کا بیانیہ اپناتے ہیں. تو اگر کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے گا تو پھر وہ کس طرح سے نکالا جائے گا؟ دیکھیں، بیچ کا راستہ نکالنے کے اتنی لیے ہارڈ ان لائن کے لے کر اپنے بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے ان کے اپنے اندر سے کوئی اسٹرانگ وائس ہوگی جس کی یہ سنیں، یعنی جس کی وہ جو محترم اندر ہیں وہ سنیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کا تمام سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائریکشن کے اوپر چلتا ہے، اور اس سے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جھگڑا چاہتے ہیں، یہ انسائٹ کرتے ہیں، یہ لڑائیاں کرنا چاہتے ہیں. تو ان میں سے کون سا ایسا باحیثیت آدمی ہے جو بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے اچھی اپروچ لے کر چلے تو اس کی کوئی حیثیت ہو؟ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ کسی بھی ایسے آدمی کی جو بہتری کی اپروچ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے اندر وہ اس کی نہ صرف آواز بے حیثیت ہے، اور اگر اس نے ذرا سی کوشش کی تو اس کو زیرو کر دیا جائے گا، بے حیثیت کر دیا جائے گا، اور اس کو یہ خود اتنا ٹارچر کریں گے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا. تو بیچ کا راستہ کو آپ نے اور میں نے تو اب سجیسٹ کرنا نہیں ہے، ہم تو ایک سائڈ پہ ہو گئے. ہم نے بیچ کا راستہ سجیسٹ کیا تھا، چیزیں جب ڈیولپ ہو گئیں تو انہوں نے وہ راستہ اڈاپٹ کیا کہ جس کے نقصانات یہ آج بھی اٹھاتے آ رہے ہیں، آگے بھی. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر انٹینشن کیا ہے. میں تو یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ بیچ کا راستہ نہیں چاہتے، یہ کوئی سنجیدہ روش نہیں چاہتے، یہ کوئی اپنی پارٹی کو یا جو سنجیدہ پالیٹیشینز ان کے اندر موجود ہیں یہ ان کو اہمیت نہیں دیتے. ان کو اہمیت جن کو دیتے ہیں یہ وہ کبھی بھی ان کو راستے پر نہیں آنے دیں گے. اینڈ دیٹس واٹ دے لائک. یہ اس چیز کو چیرش کرتے ہیں، اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں جو بانی ہے ان کا کہ میں یہ کروں گا تو میں آباد رہوں گا، اور میرا یہ جو پورا جو میں کر چکا ہوں اس کو یہ کہیں بڑھوتی ملے گی. تو یہ تو عقل والی بات یا شعور والی بات یا فہم و فراست والی بات، اب کوئی ایسی دوائی تو ہے نہیں جو کہ بھجوا دی جائے کہ یہ وہ لیں اور اس کے بعد یہ ہمبل ہو جائیں اور ملک کے لیے ساتھ میں کا انٹائر اسٹیبلشمنٹ. آئی سے نو، اٹ از ناٹ انٹائر اسٹیبلشمنٹ، اٹ از انٹائر اسٹیٹ. انٹائر اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو لفظ ہے یہ درست نہیں رہتا.
یہ اینٹائی اسٹیٹ چلتے ہیں. اگر IMF کے پاس جا کر معاملات کو خراب کر رہے ہیں تو اینٹائی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے. اگر پرووک کر کے وائلنس کرنا ہے تو اینٹائی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے. تو اینٹائی اسٹیٹ نیریٹو کو کون ختم کرے گا؟ انہوں نے خود ختم کرنا ہے. اور ان کے اندر حیثیت کس کی ہے؟ کوئی اگر یہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کو اپنی پارٹی میں نہیں رہنے دیتے, تو باقی یہ کیا کریں گے؟ تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ کوئی اچھا راستہ اپنی مرضی کے ساتھ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور پھر فلکچویشن ہے بہت زیادہ. آپ گھنٹہ پہلے کچھ اور بات کر رہے ہیں, عمل سے آپ کچھ اور کر رہے ہیں, تو اعتبار کون کرے گا؟ اعتبار عمل کا ہوتا ہے, بات کا اعتبار تو نہیں ہوتا. باتوں کی اعتبار والے تو دور گزر گئے. اب عمل سے بھی ان پر اعتبار کوئی نہیں کر سکتا, بات پہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے درست تو خود کو کرنا ہے, آپ نے اور میں نے تو کچھ نہیں کر سکتے ان کا. جی جی بالکل. اب رضا کھڑی صاحب آپ بتائیے گا کہ اب یہ تمام سے سچویشن جو ڈیولپ ہو گئی ہے, اب ہمیں حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف نظر نہیں آتے ہیں اور اس طرح فیصلے آ رہے ہیں. اب میں جو ہر انسان کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے 9 مئی کے سلسلے میں سزائیں دی ججز نے, عدالتوں نے, لیکن شاہ محمود قریشی کو بری کر دینا, زین قریشی کو بری کر دینا, فواد چوہی کو بری کر دینا, ان کے ساتھ ملزمان اور ہیں ان کو بری کر دینا, حالانکہ وہ بھی اس وقت ایک اہم پوزیشن پر موجود تھے, وزیر تھے, دونوں وفاقی وزیر تھے. تو یہ کیا کرائیٹیریا سیٹ ہوا ہے؟ کرائیٹیریا تو ظاہر ہے یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے, کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ تو ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہے نا. یہ تو کسی سے جو ہے وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں پتہ کرانے کی معذرت چاہتی ہوں, حکومت بتا سکتی ہے, مطلب یہ تو عدلیہ نے, یہ تو عدالتوں نے فیصلے نہیں دیے. نہیں, مقصد یہ کہ بے نظیر یہ تو دیکھے نا, اپنا آپ نے عمران خان سے سپریم کورٹ نے اس کا پارٹی حیثیت چھین لی. اچھا, اس کے بعد نشان چھین لیا گیا. اس کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں جس طرح کے نشان دیے گئے, یہ وہ ساری چیزیں یہ بظاہر تو قانونی ہوئی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سپریم کورٹ نے کسی قانون کی بنیاد پر سزائے موت سنائی تھی نا, لیکن پھر اس کے بعد نصف صدی کے بعد سپریم کورٹ نے مانا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ایشو یہ ہے کہ ہر دور میں ایک شریف پیرزادے پیدا ہوتے ہیں. پہلے نواز شریف کے دور میں تھے, پھر عمران خان کے دور میں تھے, ابھی پھر کوئی اور ہیں. ایشو یہ کہ یہ پورا جو بندوبست کیا گیا, مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو 2024 والے 8 فروری والے الیکشن تھے وہ جینیون تھے؟ 9 فروری والے جو نتائج تھے, آپ کو یاد ہے 9 فروری کو ہم بیٹھے تھے, کسی کو بھی کچھ پتا نہیں تھا, لوگوں کو فون کر کر کے اٹھایا گیا, کہا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے گردن کے اوپر آپ نے چھری رکھ دی ہے. آپ کوئی احتجاج ان کو کرنے نہیں دیتے. آپ جو ہے اس سے ہر وہ حق چھین لیا سیاسی, نہ ان کی کوئی کانفرنس ہو سکتی ہے, نہ کوئی وہ بات کر سکتے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج بھی اگر ان کو فیئر ٹرائل کا موقع مل جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میاں نواز شریف آپ کے سامنے ہیں, پاناما میں صرف اقامہ کی بنیاد پر ان کو سزائیں دی گئی تھیں. پھر ہم نے خود دیکھا کہ وہ ساری سزائیں بھی ختم ہو گئی, وہ واپس بھی آ گئے, الیکشن بھی جیتا, رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. وہی لوگ تھے جن کے لیے کہتے تھے کہ نہ شین رہے گی نہ میم رہے گی. یہ تماشا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو آپ جب تک پولیٹیکل اسپیس نہیں دیں گے تب تک سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کا دیکھیں نا, میاں نواز شریف نے یہی جی ٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو کی جو بات کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے بھی مزاحمت کی تھی, آج اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی حکومت انہوں نے لی پی ڈی ایم نے, اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, اصل میں ان کا جو سب سے بڑی مسٹیک ان کی تھی یہ اس دن تھی 8 مارچ 2022 کو, جب بلاول کا لانگ مارچ ڈی چوک پہنچ چکا تھا اور انہوں نے موو کی, نو کانفیڈنس موو کی, اور اس کے نتیجے میں یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ ایشو یہ ہے
کہ عمران خان ان دنوں اپنی پاپولرٹی کے بالکل نیچے تھا اور اب آپ نے ہی خود اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر اسے مظلوم کیا اور ان کی جو سب سے بڑی بے وقوفی تھی کہ وہ پولیٹیکل سسٹم میں رہنے کے بجائے قومی اسمبلی سے بھی گئے، پنجاب کی حکومت بھی ختم کی، پختونخوا حکومت کی، اگر وہ ختم نہ کرتے تو شاید آج ملک کی صورتحال دوسری ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ فواد نے اس کو کھٹی صاحب ایک میرا سوال لے لیجیے کہ دیکھیے جو 2 سال گزر جاتے ہیں، اس حکومت کو 2 سال گزر گئے، دو بجٹ گزر چکے ہوئے ہیں تقریباً نا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تیسرا چوتھا سال شروع ہوتا ہے پاکستان میں ہسٹری یہی رہی ہے کہ اپوزیشن کافی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ تیسرا سال اور چوتھا سال جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، مگر اب کی بار سچویشن کچھ ہمیں بہت ڈفرینٹ سی دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی سچویشن ڈفرنٹ نہیں ہے، آپ کو میں یہ بتا دوں ابھی اگست چل رہا ہے، آپ دیکھیں گا کہ دسمبر اور جنوری میں کیا صورتحال ہوگی، ممکن ہے کہ موجودہ پولیٹیکل سسٹم شاید ایگزسٹ ہی نہ کرے، یہ میں آپ کو اپنے سورسز سے بتا رہا ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب نے، طاہر صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج جو سزائیں ہوئی ہیں اس پہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے۔ پی ٹی آئی اس تمام تر یہ جو مشکل ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں بند گلی میں پھنس گئی ہے یا ہاٹ واٹر میں جاتی جا رہی ہے یا کسی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے، اس کا حل، اس کی اسٹریٹجی کیا اس کا حل کیا تلاش کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ علی طاہر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلے کھٹی صاحب آپ سے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس تمام تر سچویشن کو حل کیسے کرے گی؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت جوڑ توڑ نظر آ رہی ہے، ایک پورا گروپ ہے، بلکہ آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی ہے جو کہ علیمہ خان کے خلاف علیمہ خان اینٹی علیمہ خان ہے، جو ان کو یہ سمجھتی ہے کہ سیاست میں ان کو نہیں آنا چاہیے، تو یہ سوال اٹھاتی ہے کہ عمران خان کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی تو جیل کے اندر قید ہیں، ان سے ملنے کیوں نہیں جاتی، اور ہر پر اگر کوئی نہ کوئی سیاسی شوشہ چھوڑ دیتی ہے، جس سے لیڈرشپ بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلافات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ بینظیر ایک بات یاد رکھیں کہ باقی پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں اور ایک پی ٹی آئی ہے، ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ آپ پوری پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو اریسٹ کر لیں یا تمام لوگوں کو مرا دے کر کچھ بھی کر لیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا جو ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور عمران خان کا ہے، عمران خان جہاں کھڑے ہوں گے لائن وہاں سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ بات طے ہے۔ دوسری جماعتوں کے اندر میاں نواز شریف نے اپنی جو ہے وہ متبادل قیادت پیدا کر دی ہے، ان کی بیٹی کی شکل میں وہ قیادت موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب نے بلاول کی شکل میں، آصفہ کی شکل میں قیادت پیدا کر دی ہے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سی جو ہے وہ متبادل لیڈرشپ موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح دوبارہ آئیں گے، علی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہے ان کی بات کرنا ضروری ہے۔ علی طاہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے۔ مجھے سن پا رہے ہیں جی؟ اچھا علی طاہر صاحب، جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اب آپ ایک مجھبی جو ہے وہ قانون دان بھی ہیں، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اب پی ٹی آئی پہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ فیصلوں پہ فیصلے آئے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی اب کس طرح اس تمام سچویشن سے نکلے گی؟ بہرحال نکلنا تو ہے، اب یہ پی ٹی آئی کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ احتجاج اور صرف احتجاج اور تنقید برائے تنقید جو ہے وہ اس تمام تر مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس تمام تر سچویشن کو مزید خراب کرتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینظیر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے بینظیر معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک جو جوڈیشری اس ملک کے اندر تھی وہ تو آپ نے ہائی جیک کر لی، اور یہ جس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں
یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہیں اور کس طرح سے آ رہی ہیں. اور کیا جو ججمنٹ لاسٹ آئی تھی، یہ ججمنٹ تو خیر ابھی میرے ہاتھ نہیں لگی، اس کو پڑھیں گے، بٹ آخری جو میں نے ججمنٹ پڑھی میں پریشان تھا کہ کس طرح کی ٹیسٹمنی جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے بلیویبل کر کے آپ نے اس کے اوپر سزائیں دی ہوئی تھیں، جس میں پولیس والے جو ہیں وہ میزوں کے نیچے اور صوفوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے. پتہ نہیں پولیس والے تھے کہ چوہے تھے کہ اس طرح سے چھپ گئے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اس طرح کے فیصلے آ رہے ہوں گے اور 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو ساری جوڈیشری ہائی جیک کرنی ہوگی، 26ویں ترمیم کا کیس آپ فل کورٹ کے سامنے لگنے نہیں دے رہے ہوں گے، تو اس کے علاوہ اور کیا آپشن رہتا ہے؟ آپ بتائیے کہ آئی سی جے چلے جائیں، کیا امریکہ کی عدالتوں میں چلے جائیں، کیا برطانیہ کی عدالتوں میں چلے جائیں؟ کی معذرت چاہتی ہوں علی طاہر صاحب، میری بات سنیں. یہ سب باتیں بہت پرانی ہو گئی. یہ 26 آئینی اب یہ ہو گیا، اب یہ سب ہو گیا، اب سب اس کو ایکسپٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. نہیں بے نظیر دیکھیں آپ ایک قانون دان بھی ہے نا، اب اس سچویشن سے باہر بھی تو نکلنا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس طرف جہاں سے یہ فیصلے آ رہے ہیں تو اس طرف اپنی لائن سیدھی کرنے کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اتنی زیادہ ہارڈ لائن لیں کہ پھر آپ کو بالکل ہی جس طرح کا جو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر وہ اس طرح سے وہ چلتا ہی رہے. دیکھیے بے نظیر، میں تو آپ کے سوال کو جواب دے رہا تھا، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ احتجاج پہ احتجاج کیوں، میں تو اس کا جواب دے رہا تھا. اور بے شک بات پرانی ہو گئی ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ انفیکٹ تو ہے نا. کوئی میں آپ کو 8ویں ترمیم کی یا 9ویں ترمیم کی کہانی کو آپ کو میں بات تو کر نہیں رہا کہ آپ کہیں پرانی ہے، اس وقت بھی وہ انفیکٹ ہے، اس میں جو آفٹر شاکس ہے وہ ہمیں فیل ہو رہے ہیں اس وقت. اس سے زیادہ ریلیونٹ بات میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے. اور پھر اگر آپ کہیں کہ اس کا کیا علاج ہے تو ظاہر ہے اس کا علاج یہی ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ پروٹیسٹ کریں، اور وہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر موجود ہے، وہ ہم پوری طرح سے ایکسرسائز کریں گے. جہاں تک بات ہے کہ ہارڈ لائن نہ لیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ہم کوئی نواز شریف یا نون لیگ تو ہے نہیں کہ بوتھ پالش کرنے شروع کر دیں. مشکل وقت بھی آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے. نہ کوئی کسی کے اوپر اچھا وقت لا سکتا ہے، نہ کوئی برا وقت لا سکتا ہے. ان کی ساروں کی ایسی کی تیسی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی الیکشن جیت کے آئے ہیں، دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ واپسی تو ہونی ہے، خان نے دوبارہ وزیر اعظم تو بننا ہے، لیکن یہ جو اتنا ظلم کر رہے ہیں اور پیچھے بیہائنڈ دا سین ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں، پھر ان کی خیر نہیں ہے. یہ ایک دن کا بدلہ 14 دن سے لیں گے. بس دیکھیں اب یہی بات ہے نا، پھر یہ بدلے والی باتیں چھوڑ دیں تھوڑا سا. خیر اس وقت چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، اور جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو آپ اپنی بات کو دوبارہ سے کنٹینیو کیجیے گا. میں آپ کی بات سنوں گی لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو، اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک مشکل ترین حالات میں پھنستی جا رہی ہے، اور اب اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. جو پاکستان، رضا کھٹی صاحب دیکھیں، جو پاکستان میں تاریخ رہی ہے، پاکستان کی اگر ہم تاریخ پڑھیں، اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا، آپ جو جتنی ریسرچ کرتے ہیں اور ایک پرانی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کور کرتے رہے ہیں، نہ جانے آپ نے اپنی زندگی کی کتنی پارلیمنٹ دیکھی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو اس ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے کوئی سافٹ لائن، کسی سافٹ ایج کی طرف آنا پڑے گا کہ کچھ آپ حکومت کی سنیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی سنیں، اور کچھ آپ اپنی سنائیں. بے نظیر، ایک تو یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا بھی کرے، یوں بھی کرے اور وہ بھی کرے. ایشو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ان کی جماعت کو کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانے کے لیے باقی دیگر جماعتیں جو ہیں نشانہ بنانے والوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. پہلے عمران خان کھڑے تھے، دیگر جماعتوں کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا گیا. اب عمران خان صاحب کی باری ہے. لیکن اس میں ایک فرق جو ہے وہ جاننے کا یہ ہے
کہ اس بار تمام سیاسی جماعتیں ساری پاور میں ہیں، جو عمران مخالف ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا. یہ جو میری ذاتی رائے یہ ہے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی اصل میں یہ ایک تربیت ہو رہی ہے، کہ ایک پولیٹیکل تربیت ہو رہی ہے جس میں ان کو سیکھنے کو تھوڑے عرصے میں بہت کچھ ملا ہے کہ سیاسی جدوجہد ہوتی کیا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کا ووٹر وہ تھا جو شہری کلاس کا ووٹر تھا، اور ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو کبھی بھی پولنگ اسٹیشن پر نہیں آتا تھا. اس نے عمران خان کے لیے ماریں کھائیں، جیلیں جو ہے وہ بھی صحیح ہیں، جیلوں میں گئے بھی ہیں، سزائیں بھی بھگتی ہیں. یعنی ایک پوری ایک فین کلب جو ہے، مجھے تھوڑی بات پوری کرنے دیں. اب یہ جب نکلیں گے، جس طرح پہلے پی ٹی آئی کے ایک ساتھی نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، میرا خیال ہے کہ عمران خان اس وقت جہاں کھڑے ہیں نا، وہ اگر تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیں، جتنی ان کی پاپولرٹی ہے، اور اس کے ساتھ اس پاپولرٹی کے ساتھ اگر وہ اس ملک کو چلاتے ہیں اور تمام لوگوں کو معاف کر کے ٹروتھ اینڈ کمیشن بنائے، تمام جنہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ آئیں، باقی سیاسی جماعتیں بھی کریں، ایک بار طے کر لیں کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس ملک میں، جتنے بھی فریق ہیں، ججز ہوں، ریٹائرڈ جرنیل ہوں، پولیٹیشین ہو، جرنلسٹ ہو، سارے جنہوں نے جتنے گناہ کیے ہیں اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں نے ان کا کوئی قصور نہیں کیا. 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. عمران خان کے پاس موقع ہوگا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کی دنیا کی ہم تاریخ اٹھا لیں کہ اپنی موت خود مر سکتی ہیں، لیکن کسی کی وجہ سے نہیں مر سکتی، کسی کے ایجنڈے سے نہیں مر سکتی، وہ اپنے فیصلوں سے مرتی ہیں. خرم نقوی صاحب، آپ کا، علی طاہر آپ کا، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور جیسے کہ بھٹی صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے، لیکن یہاں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ 9 مئی والا واقعہ، 9 مئی جیسا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی پر اس وقت بہت سخت حالات ہیں. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.